अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है एमएलटी और ओटीटी फर्स्ट ईयर का, विच इज़ एचएमआईएस की ज़रूरत की वजह, पेज नंबर 159। एचएमआईएस, पहले तो ये आपने एचआईएमएस को करेक्ट कर लेना है, क्योंकि नेक्स्ट पेजेस पे भी आपके पास एचएमआईएस ही आएगा, विच इज़ हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। HMIS स्टैंड्स फॉर हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अच्छा, अब हुकूमत ने HMIS जनरेट क्यों किया, ये प्रोग्राम स्टार्ट क्यों किया, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था कि जो हुकूमत इक़दामात कर रही है हेल्थ से रिलेटेड हर सतह पे, चाहे वो किसी भी सतह पे है, ज़िले की सतह पे है या सूबे की सतह पे है, उस पर फिर उसका रिकॉर्ड लेना, हर इंडिविजुअल से जा के पूछना, हेल्थ से रिलेटेड उनका रिकॉर्ड लेना, फिर उन रिकॉर्ड को इकट्ठा करके ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करना या ऐसी इंफॉर्मेशन बनाना या रिकॉर्ड बनाना जो हर एक सतह पे हर इंसान के लिए, इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल साबित हो सके, मददगार साबित हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम HMIS को स्टार्ट करते हुए पढ़ते हैं कि है क्या। प्राइमरी हेल्थ केयर विच इज़ मस्तर PHC प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम के लिए हर सतह से मालूमात का हसूल ज़रूरी है। हर सतह पर मालूमात के इस्तेमाल का मकसद मुख्तलिफ होता है। HMIS के ज़रूरी अज्जा, इसके 3 लाजमी अज्जा हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट का क्या मतलब होता है? इसमें डाटा यानी कि मालूमात बलिहाज ज़रूरी वाक़यात और महरक़ात शामिल हैं जिनसे मतलूबा मालूमात मिलती हैं। इनपुट मतलब जो हम काम कर रहे हैं, जैसे अब आपके पास एक हेल्थ वर्कर जा के हर इंडिविजुअल से रिकॉर्ड लेगा हेल्थ से रिलेटेड, तो वो उनका क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगी। फिर उसको प्रोसेस किया जाएगा। सेकंड स्टेप क्या है, प्रोसेसिंग। इसमें वो ज़राए शामिल हैं जिनकी मदद से डाटा को इंफॉर्मेशन में तब्दील किया जाता है। नामुकम्मल मालूमात के तज्ज़िये के बाद इन मालूमात को काबिल फ़हम और समझ में आने वाली मालूमात इंफॉर्मेशन में पेश किया जाता है। मतलब क्या है, जो आप डाटा ले रहे हो, कलेक्ट करते हो, ठीक है, हर इंसान के पास जाके हेल्थ से रिलेटेड जो उसका डाटा कलेक्ट कर रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो, उसको प्रोसेस करना मतलब चाहे आप उसके लिए एक सॉलिड फॉर्म में एक शीट तैयार करते हो या कंप्यूटर में कोई सिस्टम है जिसको आप डाटा को इस तरह से कलेक्ट करके एक इंफॉर्मेशन शीट बनाते हो जो हर इंसान के लिए क्या हो सकती है, मददगार साबित हो सकती है, जिसको वो आसानी से पढ़ सकता है, समझ सकता है। जो आपके पास सेकंड लाइन में लिखा भी हुआ है, इन मालूमात को काबिल फ़हम और समझ में आने वाली मालूमात इंफॉर्मेशन में पेश किया जाता है, जो कि इतनी इजी वर्डिंग में हो, इतना इजी हो, वो इंफॉर्मेशन शीट के हर इंसान उसको पढ़ सके। ज़रूरी नहीं है कि वो मेडिकल से रिलेटेड इंसान ही पढ़ सके। आउटपुट, इसमें इन मालूमात की रोशनी में अख़ज़ करदा नताइज हैं जिनसे एक या एक से ज़्यादा मालूमात को काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। एक अच्छी MIS में दर्ज झैल खूबियाँ होनी चाहिए। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए? आउटपुट, जो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से हमें रिज़ल्ट मिला, उसको हम कहेंगे आउटपुट। आउटपुट में अच्छा, अब जो हमारे पास MIS जो एक इंफॉर्मेशन शीट हम बनाते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं? एक तो रेलेवेंस मतलब जो आपका डाटा है वो आपके उसी जो रिकॉर्ड जो आप लेने गए थे, एक इंडिविजुअल हेल्थ से रिलेटेड इंसान लेने गया था, वो उसी से रिलेटेड ही डाटा होना चाहिए, वो किसी और चीज़ से नहीं होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए, उसी को हम रेलेवेंस कहते हैं। मालूमात सिर्फ मुतलका अमूर से मुताबिक हों, गैर ज़रूरी मालूमात को नज़रअंदाज करें। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया, सारी के सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनका जब तक हम कोई स्टैंडर्ड नहीं बना सकेंगे, वो आपस में हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, उनका मुवाजना नहीं कर सकते। इसका मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, ताकि सबको एक ही लेवल पे इकट्ठा कर दिया जाए इंफॉर्मेशन को, फिर हम उनको आपस में कंपेयर कर सकें। इस वजह से हम उसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन। तमाम हासिल शुदा मालूमात को एक सांचे में ढालकर इनकी तारीफ़ को हम आहंग करना ज़रूरी होता है, वरना हासिल शुदा मालूमात का मवाजना मुमकिन ना होगा। मसलन अगर इन्फेंट की तारीफ़ मौजू तरीके से ना की गई हो,
1 سال سے کم عمر بچہ، انفینٹ کیا ہوتا ہے؟ 1 سال سے کم عمر بچے کو ہم انفینٹ کہتے ہیں۔ تو IMR یعنی کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ اخذ کرنا ممکن نہ ہوگا۔ یہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ ہیلتھ ورکر کلیکٹ کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا رزلٹ لیتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ۔ یہ کیا ہوگا ہمارے پاس؟ MIS، مطلب کہ مینجمنٹ انفارمیشن شیٹ، جو ایک ہیلتھ سے ریلیٹڈ انسان نے اپنے اس سینٹر میں بیٹھ کے اس کو بنائی ہے، کیونکہ اس کے پاس کیا آ گیا تھا؟ ان پٹ آ گئی تھی، تو اس نے اس کو پروسیس کیا اور پروسیس کرنے کے بعد اس نے آؤٹ پٹ دی، کس صورت میں دی؟ IMR یعنی کہ انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کی صورت میں۔ اب وہ کیسے اس کے پاس وہ ممکن ہوا؟ جب اس کے پاس انفینٹ کی تعریف کو اس نے صحیح طرح سے بیان کیا ہوا تھا، سٹینڈرڈ بنایا ہوا تھا۔ اگر وہ سٹینڈرڈ نہ بناتا تو نہ وہ ڈیٹا کو صحیح طرح سے اس کی ان پٹ کر سکتا تھا اور نہ اس کو انفارمیشن پروسیس کر کے ایک شیٹ بنا سکتا تھا، جسے ہم کیا کہیں گے؟ MIS۔ فلو آف ڈیٹا، کیا فلو آف ڈیٹا کیسے کرنا؟ وقت کے مطابق معلومات مہیا کریں، ریلائبل، ایسی معلومات ہوں جو کہ قابل اعتماد ہوں، مطلب ہاں وہ ایک تو سٹینڈرڈ پہ بیس کردہ ہوں گی تو ظاہری سی بات ہے وہ قابل اعتماد ہی ہوں گی۔ نیکسٹ ہے فلٹریشن آف انفارمیشن۔ تمام معلومات ہر سطح سے متعلق نہیں ہوتی، صرف وہی معلومات آگے بھیجیں جو اس سطح سے متعلق اور کارآمد ثابت ہوں، ادروائز ان کو کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ فیڈ بیک، ڈیٹا کو پروسیس کر کے انفارمیشن بنانے کے تمام سطح پر واپسی اطلاع برائے کارکردگی سسٹم کا بنیادی جز ہونا ضروری ہے، تاکہ جو لوگ معلومات اکٹھی کریں وہ اس کے استعمال سے واقف اور مستفید بھی ہو سکیں۔ مثلاً خاندان کی سطح پر بچے کے وزن میں اضافہ ہیلتھ کارڈ پر ظاہر کریں، جو کہ ماں کی توجہ کے لیے اشد ضرورت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ہم فیڈ بیک لے رہے ہیں، جو ہم نے ایک انفارمیشن بنا دی تھی، ایک ہم نے کیا بنایا؟ MIS وچ از مینجمنٹ انفارمیشن شیٹ۔ اس کے اوپر ہم ایسے اس کو بنائیں کہ فیڈ بیک بھی اس کے اوپر لازمی ہونا چاہیے۔ جیسے کارڈ بنا دیا جاتا ہے جس پہ ہم مختلف بچے کی نام، اس کی ایج، اس کی جینڈر، اس کا ویٹ لکھ سکیں، تاکہ وہ پھر ہم وہ کارڈ اس سے بچے کی ماں کو دے سکیں، تاکہ وہ ایک طرح کا فیڈ بیک ہو گیا کہ ہم وہ فیڈ بیک بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ معلومات اکٹھی کرنے کے آلات، معلومات اکٹھی کرنے کے لیے سادہ اور آسان ذرائع آلات جائزہ، مثلاً بچے کی افزائش کے مطابق چارٹ یعنی کہ گروتھ مانیٹرنگ چارٹ، HMIS اسٹیٹسٹکس اباؤٹ پاکستان۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک شیٹ ہے جسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ مینجمنٹ انفارمیشن شیٹ۔ کہ یہ کیسے کام کرے گا؟ جو ہمارے پاس HMIS بنا تھا، حکومت نے اس کو بنایا تھا ایک انفارمیشن سسٹم، یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ اس کے اندر کون کون سے عناصر کا ہونا ضروری ہوتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کمیونٹی، سب سے پہلے کمیونٹی ہے۔ کمیونٹی میں کمیونٹی ہیلتھ ورکر جو کیا کرے گا؟ ان پٹ لے گا۔ لاسٹ پیج پہ دیکھیں، ان پٹ لے گا، کون لے گا؟ کمیونٹی ہیلتھ ورکر جا کے ہر گھر میں ایک انڈیویجول ریکارڈ لے رہا ہے، ہر انسان کا ریکارڈ لے رہا ہے۔ تو وہ جب ڈیٹا لیتا ہے تو وہ ڈیٹا لینے کے بعد کس کو دے دیتا ہے؟ لیڈی ہیلتھ وزٹر کو، ٹھیک ہے، LHV کو۔ پھر اس کے بعد اس کا ایک ایگریگیشن شیٹ بنائی جاتی ہے۔ ایگریگیشن شیٹ کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایگریگیشن کا مطلب ہوتا ہے اکٹھا کر دینا۔ ایگریگیشن شیٹ کیا ہے؟ سیکنڈ سٹیپ دیکھیں، پروسیسنگ۔ ایگریگیشن شیٹ تبھی بنائی جاتی ہے جب ہم نے ان پٹ یعنی کہ ڈیٹا اکٹھا کرنا ہے، ٹھیک ہے، ہر انڈیویجول کے پاس جا کے وہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ پروسیس کر لیتے ہیں۔ پروسیس کرنے کے بعد ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک شیٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایگریگیشن شیٹ۔ اب وہ ہم کس کو دیں گے؟ نرس کو دیں گے، ڈاکٹر کو دیں گے، ٹھیک ہے، ہر لیول پہ۔ اب دیکھ سکتے ہیں آپ سائڈ پہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے جو یہ ہیں، یہ کیا ہے؟ ڈویژن لیول، ٹھیک ہے۔ اب یہ اوپر آپ کے پاس نشان بھی لگے ہوئے ہیں کہ جو ہم نے ایگریگیشن شیٹ بنائی ہے وہ 2 لوگوں کو ہم لوگ دیں گے، کس لیول پہ؟ ڈویژن لیول پہ، نرس کو دیں گے اور ڈاکٹر کو دیں گے۔ اور یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ جو آپ کے پاس تھن لائن ہوگی، انفارمیشن فیڈ بیک۔ تھن لائن کیا ہے؟ انفارمیشن فیڈ بیک، MIS یعنی کہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم۔ اور تھک جو لائن ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس؟ انفارمیشن فیڈ فلو۔ یہ تھک لائن آ رہی ہے آپ کے پاس ہر سٹیپ کے بعد۔ کمیونٹی کے بعد ہیلتھ
کمیونٹی ہیلتھ ورکر، پھر اس کے بعد انڈیویجول ریکارڈ، پھر لیڈی ہیلتھ وزٹر، پھر ایگریگیشن شیٹ. یہ تھک لائن ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ انفارمیشن فیڈ فلو، کہ ایک ہی لائن میں اس کا فلو چل رہا ہے. جو بھی انفارمیشن ہے اس کا ایک ہی لائن میں فلو چل رہا ہے. اور جو آپ کے پاس تھن لائن ہے انفارمیشن فیڈ بیک، وہ جو آپ نے ایک شیٹ جنریٹ کی تھی ایگریگیشن شیٹ جس کے اوپر انفارمیشن تھی، یہاں پہ لکھا ہوا ہے فیڈ بیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہم اس میں ایک چارٹ بھی ساتھ ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں فیڈ بیک دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ یہ تھن لائن سے انہوں نے شو کیا ہوا ہے. آئی ہوپ سو یہ فرسٹ آپ کا آن لائن لیکچر تھا کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کلیئر ہوا ہوگا. ادروائز مزید مینجمنٹ کی طرف سے اور ٹیچرز کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ اس کو زیادہ ایزیلی ہم کر سکیں تاکہ ہر انسان کو سمجھ آ سکے. باقی جو آپ لوگوں کی طرف سے انپٹ ہوگی وہ اس میں یہی ہونی چاہیے کہ آپ اپنی اٹینڈنس کو میک شور کریں. ادروائز ہم تو ڈیلی کا لیکچر اپلوڈ کر دیا کریں گے. اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ اس کو دیکھیں اور سنڈے کو آ کے اس کا ٹیسٹ دیں. تھینک یو.